ہے جگ جشن عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے دہلی میں واقع ایران کے خانہ فرہنگ میں کل رات ایک پرشکوہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں شیعہ سنی علماء کرام، حفاظ اور قاریان قرآن، دانشوروں اور دوسرے مذاہب کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے اور ہم اس پر عمل کر کے معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ گلوبل پیس فاؤنڈیشن کے سربراہ سوامی سارنگ جی مہاراج نے کہا کہ پیغمبر اسلام اس سرزمین پر پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے اور ان کا اس سرزمین عرب پر ظہور ہوا جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ انہوں نے جو شکشائیں دی وہ نعمتیں تھیں، اگر انہوں نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، تو ان کی ہی بات پہ ہی تو میں آج یہاں پہ آپ کے ایران کلچر ہاؤس میں ہوں۔ اس موقع پر حفظ و قراءت قرآن کا 24واں مقابلہ بھی منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے مدارس کے 115 حفاظ اور قاریان قرآن نے شرکت کی۔ ایرانی اور ہندوستانی ماہرین قرآن نے اس مقابلے میں ججوں کے فرائض انجام دیے۔ از قرا و حفاظ از همه ایالت‌های هند، از شیعیان و همچنین برادران اهل سنت۔ ایران کے کلچرل کونسلر فرید الدین فرید اصل نے کہا کہ 2 دنوں تک چلنے والے اس مقابلے میں بہت سخت مقابلہ تھا اور اس مقابلے میں پہلا مقام حاصل کرنے والے حافظ اور قاری قرآن کو ایران میں منعقد ہونے والے قرآن کے بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کے لیے ایران بھیجا جائے گا۔ اس پرشکوہ تقریب میں بعض مغربی ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کی مذمت کی گئی۔ قرآن شریف یا مسجد یا مزار یا یہ لوگ جو ہے نا ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، جب ہم ان دیندار بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اس اجلاس کے اختتام پر مسابقات قرآنی میں پہلا، دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کرنے والے حفاظ اور قاریان قرآن کو انعامات سے نوازا گیا۔ طلوع صادقین اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے دہلی میں منعقدہ اجلاس میں اتحاد بین المسلمین کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا۔ کیمرہ مین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی، سہرالوی نیٹ ورک، دہلی۔